انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بتائیں گائے کیسی ہونی چاہیے. آپ نے اس کے اوصاف بتائے کہ اس سے کوئی کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو, پانی ہل چلانے کا کام نہ لیا گیا ہو, اس سے پانی نہ نکالا گیا ہو, مطلب کسی طریقے سے. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ ہمیں بتائیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے, کبھی کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا رنگ پیلا ہونا چاہیے. باقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین, وہ ایسا پیلا رنگ ہو, بڑکیلا ہو, جو دیکھنے والے کو خوش کر دے. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیلا جوتا پہننے سے غم دور ہوتے ہیں, پیلا جوتا پہننے سے غم دور ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ پیلا کپڑا پہن کے پھرو عورتوں کی طرح, پیلا جوتا پہننے سے غم دور ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے, آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا, آخر کار تھا کارگر جب ان کو پتہ چلا نا جان نہیں چھوٹے گی, انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پھر یہی ماننے والے اس کے پاس گئے, جا کے گائے خرید لی, اور قیمت کیا طے ہوئی, پہلے گائے لے لیتے, نبی کی بات کو فوراً مان لیتے تو شاید وہ 2-4 درم یا 10 درم 20 درم 50 درم میں کوئی گائے مل جاتی. اب پوری کھال سونے کی بھرنی پڑی, اور اس لڑکے کو, نوجوان کو, ماں باپ کی ادب و احترام, ماں باپ کی عزت اور ماں کی اطاعت و فرما برداری کا اجر کیا ملا کہ اب اس کو 10 درم یا 50 درم نہیں بلکہ پوری کی پوری کھال جو سونے سے بھر گئی, اتنی بڑی دولت مل گئی. اور یہ سب سے بڑا کمال تو اس کے باپ کا تھا نا, کہ جو میں پالوں آپ پالیں جانور, اس کی قیمت کا اندازہ معاملہ اور ہوگا, لیکن جس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, مولا کریم یہ تیرے سپرد ہے, تو جو رب کے سپردی, اب اس کی قیمت کیا بات, کہاں تک بات پہنچی جا کے. اچھا وہ گائے بک گئی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مردہ یعنی گائے ذبح ہو چکی, اب مردہ گائے کے ٹکڑے کو ایک مردے کو مارنے سے, اچھا وہ ٹکڑا مارا, انہوں نے ٹکڑا مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا, ٹکڑا مارا تو مردہ زندہ ہو گیا. اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. اچھا یہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اصل میں یہ خاص چیز ہے, آپ مردہ کو مردے ٹچ کرو گے تو بعد والا جو پہلے والا مردہ وہ زندہ ہو جائے. اب رمضان المبارک کے جو روزے ہیں, اس میں ہم نے اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے, دیکھیے انسان کی روح اور انسان کا نفس یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں. ہماری روح کے معاملات مردہ ہو چکے ہیں, ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, گناہ کر کر کے دل مردہ ہو چکا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, رمضان المبارک کے مہینے میں نفس کو مارنا ہے. نفس جو شہوات پرست ہے, جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اس نفس کو مارنا ہے. اس نفس کو مار کر جب ہم روح کو لگائیں گے یا دل کو لگائیں گے تو پھر دل مردہ زندہ ہو جائے گا, وہ مردہ دل زندہ ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ نفس کو مار دیا جائے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, غور و فکر کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے, گرمی کی شدت, پیاس, بھوک برداشت کر کے اپنے نفس کو مارا جائے اور پھر اپنی روح کو تازگی دی جائے, اپنے دل کو زندہ کیا جائے. جس کا دل زندہ ہو جائے گا بروز محشر اللہ تعالیٰ نے بھی دل ہی دیکھنا ہے. بقلب سلیم, سلامت دل کون لے کے آیا ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح سلامت دل کون لے کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نور والا دل کون لے کے آیا ہے. ہاں دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار موجزن فرمائے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے. رمضان المبارک کی برکت والی ساعتیں, اس سے ہمارے نفس جو ہیں وہ مر جائیں اور ہماری روح کو تازگی ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے درود و سلام کا جو نذرانہ پیش کیا گیا، اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، آج تک جتنے مؤمنین مرد و عورت اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، مولا کریم سامعین حاضرین سے تعلق رکھنے والے مؤمنین مرد و عورت جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تمام کی روحوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ، اس کی سحری مسلمانوں نے کی ہے، مولا کریم اسے امن و امان کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہیں، ہماری، ہمارے والدین کی، بلکہ پوری امت مسلمہ کی کامل بخشش فرما۔ مولا کریم ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم 11 مہینے گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں پھنسے پھنسے مولا کریم آج تیری بارگاہ میں جھک گئے، آج تیری بارگاہ کے اندر آ گئے۔ الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قدورتوں اور نفرتوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، جن بہن بیٹیوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، قدورتوں اور نفرتوں سے ان کی زندگیوں کو محفوظ فرما۔ مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو جان بوجھ کر جانے انجانے میں ملک پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مولا تو ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔